अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मैं कुछ वीडियोस किसी टॉपिक पे अपलोड नहीं कर सका, लेकिन आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो वीडियो का मौजू है नाज़रीन, वो है एटीट्यूड, यानी कि इंसानी रवैया, जिस पर आज हम बात करेंगे। आपका ज़्यादा वक्त दरकार नहीं है। मुझे रेहान शब्बीर कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एटीट्यूड कहने को ये बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ये अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है। एक इंसान की पूरी शख्सियत उसके एटीट्यूड में इस तरह से आ जाती है जैसे एक सारी दुनिया को आपने कूज़े में बंद कर दिया हो। जी हाँ, अगर हम बात करें एटीट्यूड और इस रवैये की, तो इसी की बिना पर हम किसी को जज करते हैं कि वो शख्स किस तरह की शख्सियत का मालिक है और वो क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता। हम किसी कंपनी में किसी हाई रैंक ऑफिसर को अगर देखते हैं तो उसकी एक पूरी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज़ हिज ड्रेसिंग, उसकी ड्रेसिंग क्या है, उसका बोलने का अंदाज क्या है, वो कितना क्वालिफाइड है। इसी तरीके से हम किसी छोटे से छोटे कैटेगरी में किसी भी लो लेवल कम्युनिटी में जाकर अगर किसी शख्स से बात करते हैं तो उसकी भी एक अपनी शख्सियत होती है, उसका भी एक अपना एटीट्यूड होता है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ये एटीट्यूड है क्या चीज़, मैं इसको आपको एक छोटी सी चीज़ से समझाता हूँ। एक मर्तबा एक चरवाहा जो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा होता है, किसी जंगल से गुजर होता है और उस जंगल से गुजरते हुए उसको एक वहाँ पर एक छोटा सा शेर का बच्चा मिल जाता है। पहले तो वो शेर के बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है और वो ये सोचता है कि कहीं आसपास शेर मौजूद ना हो जो कि मेरे ऊपर हमला कर दे और वो मुझे खा जाए, क्योंकि हम सबके जहनों में तो यही बात होती है ना कि शेर आएगा तो हमें खा जाएगा, चाहे वो छोटा सा शेर हो चाहे वो बड़ा सा शेर हो। लेकिन एक इंसानी साइकोलॉजी डेवलप हुई हुई है कि शेर आएगा तो वो हमारे लिए नुकसानदेह और वो हमें खा जाएगा। हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, 100% ऐसा नहीं हो सकता। इस पर मैं आगे बात करता हूँ, बात को कंटिन्यू करते हैं। तो जनाबे वाला वो आसपास देखता है, नज़र दौड़ाता है, उसको कहीं कोई शेर नज़र नहीं आता। वो उस छोटे से शेर के बच्चे को अपने साथ लेता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। घर जाता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, उसको कुछ खाने को देता है। अब वो शेर का छोटा सा बच्चा उन भेड़ बकरियों के दरमियान होता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, रातें गुजरती चली जाती हैं और ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। अब जो भेड़ बकरियों के भी जो बच्चे होते हैं वो उसके साथ खूब खेलते मिलते हैं, घुल मिल जाते हैं, वो भी बड़े हो रहे होते हैं, शेर का बच्चा भी बड़ा हो रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजर जाता है। इस तरीके से वो शेर का बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा सा शेर बन जाता है। अब उस चरवाहे को उससे क्या फ़ायदा होता है? पहले चरवाहे को बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती थी कि उसके ऊपर कोई गीदड़, कोई लोमड़ी, कोई भेड़िया, जंगली कोई जानवर हमला ना कर दे उसके भेड़ बकरियों के झुंड पर। तो वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहता था, बहुत ज़्यादा उनकी हिफाजत करता था। लेकिन चूँकि जैसे ही वो शेर का बच्चा बड़ा हुआ तो उसको इस फ़िक्रों से थोड़ी सी आज़ादी मिल गई। हालांकि वो शेर का बच्चा जो शेर बन गया और अब वो उन भेड़ बकरियों के साथ ही रहता था, वो उनके साथ घुल मिल के रहता, लेकिन आस पास के जानवर जिनकी नज़र भी उस शेर पर पड़ती तो वो उस भेड़ बकरियों के झुंड के नज़दीक नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ शेर मौजूद है और हम करीब जाएंगे तो ये हमें खा जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। होता कुछ यूँ है कि जंगल का असल शेर वहाँ पर आ जाता है और वो उस भेड़ बकरियों के झुंड के ऊपर हमला करता है। भेड़ बकरियाँ शेर को देखकर, उस जंगल के शेर को देखकर जो एक वबाल मच जाता है और भगदड़ मच जाती है। कोई भेड़ एक जगह से निकलकर दूसरी जगह, कोई बकरी एक जगह से निकलकर दूसरी जगह, कोई दरख्त के पीछे छुप रहा है, कोई कहीं, और चीखें भी मार रहे हैं कि शेर आ गया जान बचाओ, शेर आ गया जान बचाओ। इसी तरीके से चरवाहा भी जान बचाकर किसी दरख्त पर चढ़ जाता है। उस तमाम तनाजुल में ना वो असल शेर जंगल का इस शेर को देख लेता है, इस पर नज़र पड़ती है तो यही शेर भी
درختوں کے پیچھے چھپ رہا ہے, کبھی کہیں چھپ رہا ہے, بھیڑ بکریوں کے ساتھ چھپ رہا ہے اور چیخیں مار رہا ہے اور یہ بھی آوازیں لگا رہا ہے کہ جان بچاؤ شیر آ گیا, جان بچاؤ شیر آ گیا. اصل جنگل کا شیر تمام جانوروں کو چھوڑتا ہے اور وہ اس شیر کے اوپر جھپٹتا ہے اور اس شیر کو وہ آخرکار دبوچ ہی لیتا ہے. اب جیسے ہی پکڑتا ہے تو یہ شیر اس شہر سے رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ تم تو جنگل کے بادشاہ ہو, مجھے چھوڑ دو, مجھے معاف کر دو, میری جان بخش دو. وہ شیر پریشان ہو جاتا ہے, کہتا ہے احمق کیسی باتیں کر رہا ہے, تو خود شیر ہے. کہتا ہے نہیں میں شیر نہیں ہوں, میں تو بھیڑ ہوں. کہتا ہے نہیں بھیڑ نہیں ہے. کہتا ہے میں بھیڑ نہیں ہوں تو پھر میں بکری ہوں گا. کہتا ہے بے وقوف, نہ ہی تو بھیڑ ہے نہ ہی تو بکری ہے, تو اصل میں شیر ہے. وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اگر میں شیر ہوتا تو یہ تو جانور جن کے ساتھ میں کھیلتا ہوں کیا یہ مجھ سے نہیں ڈرتے. تو کہتا ہے تو نے اصل میں اپنے آپ کو شیر بنایا ہی نہیں ہے, چل میرے ساتھ. وہ اس کو جنگل میں ایک تالاب کے پاس لے جاتا ہے اور تالاب کے پاس لے جا کر اس کو اپنا اور اس کا دونوں کا عکس دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھ, ایک طرف تو ہے اور ایک طرف میں ہوں, کیا تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے. وہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر بڑا حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے واقعی فرق تو کوئی بھی نہیں ہے. کہتا ہے تجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے تو ایک کام کر, ایک زوردار دہاڑ لگا دے. اس جنگل کے چرند پرند اگر اپنی جگہوں سے ہل گئے تو سمجھ جانا کہ تو واقعی میں شیر ہے. تیرے اندر وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے شیروں والا, جو ایک شیر کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ایٹیٹیوڈ تیرے اندر ڈیولپ نہیں ہوا کیونکہ تو بھیڑ بکریوں کے درمیان رہا ہے. وہ جنگل کے شیر کے کہنے پر اسی طریقے سے کرتا ہے اور ایک زوردار دہاڑ لگا دیتا ہے. جیسے ہی وہ دہاڑتا ہے جنگل میں جتنے پرندے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر خوف کے مارے اڑ جاتے ہیں. جو آس پاس کے مزید چھوٹے موٹے جانور ہوتے ہیں وہ کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے اور آوازیں لگاتے ہیں شیر آ گیا جان بچاؤ. اس وقت اس کو جا کر یقین آتا ہے کہ واقعی میں شیر ہوں. اب اس تمام اسٹوری میں ایک ویک پوائنٹ کیا تھا, وہ ویک پوائنٹ یہ تھا تو وہ شیر لیکن اس کی پرسنالٹی میں جو چیز ڈیولپ نہیں ہوئی تھی وہ تھا اس کا ایٹیٹیوڈ. یعنی شیر بھی شیر نہیں رہتا اگر اس کے اندر وہ ایٹیٹیوڈ نہ ہے جس کی وجہ سے وہ شیر کہلاتا ہے. تو آپ تو جناب ایک انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. آپ اگر اپنے ایٹیٹیوڈ کو اچھا رکھیں, پازیٹیو یوز کریں تو دنیا آپ کو بھی اس دنیا کا شیر کہے گی. یعنی کہ شیر مینز بادشاہ. کس سینس میں کہ آپ لوگوں کے دلوں پہ راج کریں گے, آپ لوگوں کے لیے بادشاہ کی کیفیت اختیار کر جائیں گے. ہر شخص آپ سے محبت کرے گا, ہر شخص آپ سے پیار کرے گا. بڑے بوڑھے ایک بات کہا کرتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان دی ہے نا انسان کو, یہ زبان ایسی چیز ہے یہ بڑے سے بڑے شخص کو فرش سے عرش پہ لے جاتی ہے. اور اسی زبان کا اگر انسان صحیح سے استعمال نہ کرے, غلط استعمال کرے تو یہ عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینک دیتی ہے. یعنی کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی اس زبان سے اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو ایسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے الفاظوں کی ادائیگی, اپنا تاثر, اپنا اظہار ہر لفظ کے حساب سے, ہر موقع کے حساب سے, ہر سچویشنز کے حساب سے اگر اکارڈنگ ٹو سچویشن کریں تو آپ یقین جانیے آپ لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا شروع کریں گے. اب آپ میں سے وہ تمام لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک عام سا انسان ہوں, آپ یقین جانیے آپ اپنے ایٹیٹیوڈ میں پازیٹیوٹی لانا شروع کر دیں, آپ کو یہی دنیا کہے گی کہ یو آر ویری اسپیشل. آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی آپ کو لیڈ کرواتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. چاہے کوئی لیڈر ہو, چاہے کوئی امپلائی ہو, چاہے کوئی فقیر ہو, چاہے کوئی بادشاہ ہو. کوئی فقیر, کوئی بادشاہ, کوئی لیڈر, کوئی امپلائی, صرف اور صرف اپنے ایٹیٹیوڈ سے ہی جانا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے اور آپ چاہیں تو اس چیز کو آبزرو کیجئے. میری ویڈیو ختم ہو اس کے بعد آپ اپنا تھوڑا سا جائزہ لیجئے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں, کیسے بیہیو کرتے ہیں. اگر آپ سے کوئی غصے کا اظہار کرتا ہے تو آپ اس کا رسپونڈ کرتے ہیں یا اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ رسپونڈ اور ریئیکٹ پر میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس کا بٹن یہاں میں آئی لنک میں دے رہا ہوں, آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین رسپونڈ اینڈ ریئیکشن. اگر آپ رسپونڈ کریں, یقین کریں لوگ آپ پر گرویدہ ہو جائیں گے,
آپ کو بہت زیادہ محبت ملنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ریئیکٹ کریں گے, اپنا ایٹیٹیوڈ اس طریقے سے یوز کریں گے, تو ریئیکشن ہمیشہ یاد رکھیے گا نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے. آپ کی پرسیپشن, آپ کی پرسنالٹی, تمام چیزیں لوگوں کے لیے نیگیٹو ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی شیروں کی طرح لوگوں کے دلوں پر راج کریں, تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو انہانس کریں, اپنے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو کریں. اور اس کے لیے آپ کو کسی قسم کا کوئی کورس نہیں کرنا پڑے گا. آپ یقین جانیے, آپ اپنا ایٹیٹیوڈ خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا صرف یہ کام کریں, جو ایسے لوگ ہیں جن سے آپ انسپائر ہیں ان کی چیزوں کو نوٹ کریں, ان کی باڈی لینگویجز کو نوٹ کریں, ان کے الفاظوں کی ادائیگی کو نوٹ کریں. آپ اپنے تلفظ, اپنے الفاظ, اپنی تمام چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کریں. یقین جانیے آپ اپنے اندر بہت زیادہ پازیٹیو انرجی محسوس کریں گے, اور پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ایٹیٹیوڈ کہنے کو تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, لیکن یہ آپ کو بادشاہوں والی زندگی میں لے جا سکتا ہے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک شیئر کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ضرور ملتی رہیں. اس ایٹیٹیوڈ کو لے کر میں مزید 2 نیو ویڈیو آپ کے لیے لانے والا ہوں, جو کہ ایک کمپلیٹلی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ہوگی کہ کارپوریٹ سیکٹر میں لوگوں کو کس طرح پرفارم کرنا چاہیے. اور سیکنڈ ویڈیو جو ہوگی وہ ہمارے طالب علموں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگی, جو کہ اپنی پرسنالٹی کو آہستہ سا ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا. ملتے ہیں پھر ان ویڈیوز کے علاوہ مزید نئی ویڈیوز میں بہت اچھے ٹاپکس کے ساتھ. تب تک اپنے گرد و نواح, اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم.